سننا، جنت پاکیزگی کی جگہ ہے، وہاں کوئی گندے دل والا نہیں داخل ہو سکتا۔ جنت پاکیزہ جگہ ہے، وہاں کوئی نجاست لے کے اندر نہیں جا سکتا، وہاں کوئی غلاظت لے کے اندر نہیں جا سکتا۔ جنت میں وہی جائیں گے جن کے دل پاک ہوں گے، جن کا باطن پاک ہوگا۔ اگر باطن میں پاکیزگی نہیں، باطن میں ہے گندگی، جنت گندگی کی جگہ نہیں، جنت گندگی کی جگہ نہیں۔ جب تک گندگی دور نہیں ہوگی کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے تقوی کو زینہ بنایا جنت کے لیے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تم دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک زبان اور دوسرا شرمگاہ۔ جس نے زبان اور شرمگاہ کو شریعت کے تابع کیا، آقا کریم فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ضمانت چاہیے؟ حضور وعدہ فرمائے، حضور وعدہ فرمائے کہ تم ان دو چیزوں کی حفاظت کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ آج دو تہذیبوں کی جنگ عروج پہ ہے، ایک طرف شرم و حیا ہے، ایک طرف بے حیائی ہے۔ آئیں اگر اپنے فرض کا احساس نہ کیا تو ایک تو آنے والی نسلیں بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں گی، اس طوفان بے حیائی میں بہہ جائیں گی، اور دوسرا قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے کہ ہم نے شریعت مطہرہ کو صحیح سمجھا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا ہے، اس کو آگے پہنچایا نہیں ہے۔ معراج حالوں میں بارات آتی ہے، عورت ننگے سر کھڑی ہے اور پھول پھینک رہی ہے مردوں پر، اس وقت کیا حال ہوتا ہے ہماری غیرت کا۔ میری بہنوں کو اس آیے مبارکہ کے پڑھنے کی دعوت دیں۔ ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں تفسیر کے حوالے سے۔ آیے مبارکہ میں ہے ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ پردے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ مسلمان عورتیں پہچانی جائیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ پردے کا حکم کیوں دیا ہے؟ تاکہ یہ مسلمان عورتیں پہچانی جائیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ یعنی جو پردہ نہیں کرے گی پہچانی جائے گی یہ مسلمان نہیں ہے۔ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آیت خود پڑھ لیں، ترجمہ خود کر لیں، خود پڑھیں اس آیت کا ترجمہ۔ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان اٹھا کے دیکھیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، پردے کا حکم اس لیے دیا کہ وہ عورتیں پہچانی جائیں یہ مسلمان عورتیں۔ اب جو اس پردے کو نہ اپنائے، شرعی پردہ نہ کرے، گویا وہ پہچاننے نہیں ہو رہی کہ یہ مسلمان۔ جو آج مسلمان عورتوں میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتی، وہ قیامت کے دن مسلمان عورتوں میں کیسے کھڑا ہو؟ اسے قیامت کے دن مسلمان عورتوں میں کیسے جگہ ملے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک بوڑھی صحابیہ، اس نے ایک پوٹلی دی، پوٹلی سمجھتے ہیں، گٹھڑی، کہا یہ لے جاؤ، جنگ میں کوئی مشکل وقت آیا تو اس کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ دعا قبول کر لے گا، لیکن اس گٹھڑی کو کھولنا نہیں، اسی طرح واپس لانی ہے اور مجھے دینی۔ صحابہ اس لے کے اپنے ساتھ میدان جہاد میں چلے گئے۔ ایک ایسا مقام کیا کہ بظاہر لگ رہا تھا دشمن کامیاب ہو جائے گا، مسلمانوں کے پیر اکھڑنے لگے۔ سپہ سالار نے وہ گٹھڑی منگائی اور اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگار اس صحابیہ کی بات میں اگر کوئی صداقت ہے تو اس گٹھڑی کا صدقہ ہمیں فتح عطا فرما۔ مسلمان جنگ جیت گئے۔ جب صحابہ جنگ سے واپس آئے، اس بوڑھی صحابیہ کو وہ گٹھڑی واپس کی تو کہا ماں جی اس کے اندر ہے کیا کہ اس کا واسطہ ہم نے پیش کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ اس بوڑھی صحابیہ نے کہا میں جب کنگھی کرتی ہوں جو بال گرتے ہیں وہ میں سنبھالتی رہتی ہوں، کسی غیر محرم کی نظر ان بالوں پہ بھی نہ پڑے، اگرچہ میرے جسم سے جدا ہو چکی لیکن ان پہ بھی نظر نہ پڑے، اتنا میں پردے کا اہتمام کرتی ہوں۔
میں نے اس لیے یہ گٹھڑی تمہیں دے کے بھیجی، مجھے یقین تھا میرا یہ عمل دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا۔ زبیدہ خاتون اپنے محل میں بیٹھی تھی، اپنے کمرے میں چادر لی ہوئی تھی، اور کچھ چھوٹی چادر تھی، کچھ بال اس سے باہر تھے۔ غلام کمرے میں داخل ہوا، اچانک داخل ہوا، اس کی نظر پڑی، جو بات اس نے کرنا تھی وہ کی اور واپس چلا گیا۔ ملکہ کا منہ دوسری طرف تھا۔ اس نے غلام کو دوبارہ بلایا، اس نے کہا میرے جو بال چادر سے باہر تھے کیا ان پر تیری نظر پڑی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ملکہ نے وہ بال کاٹ دیے، وہ جتنے بال چادر سے باہر تھے۔ انہوں نے کہا جن بالوں پہ غیر محرم کی نظر پڑ گئی ہے میں انہیں اب اپنے جسم کے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ ان کی شرم و حیا کا کیا مقام؟ آج کی عورت کہاں جا رہی؟ ہماری عورتوں کے لیے آئیڈیل یورپ کی عورتیں نہیں، بظاہر ایک چکا چوند ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں عورت سے نسوانیت چھین لی گئی ہے، اسے بھی معیشت میں مرد کے برابر لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، اور وہ ذمہ داریاں جو اس پر نہیں ڈالی تھی شریعت نے، وہ ان لوگوں نے ڈالی۔